السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ آج ہم نے الحمدللہ ایک نئی سورت کا آغاز کرنا ہے، سورۃ الاعراف، اور سبق اپنا سٹارٹ کریں گے، لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی بات کروں گی مومن سے ریلیٹڈ۔ ہم سب مومن بننا چاہتے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں ہم مومن ہوں، اور اس کے لیے ہم محنت بھی کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے ہم کرتے ہیں، اور پھر کسی حد تک ہم مطمئن بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک تحریر نظر سے گزری، اور جب میں نے وہ تحریر پڑھی تو میرا دل ایک دم سے رک گیا، مجھے بڑا دھکا سا لگا، اور اس تحریر کے اوپر یہی لکھا تھا کہ مومن ایسا تو نہیں ہوتا جیسے کہ ہم ہیں۔ تو مومن کیسا ہوتا ہے؟ مومن راز رکھنے والا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی باتیں سن کر دوسروں تک پہنچانے والا نہیں ہوتا۔ وہ سمندر کی سی وسعت رکھتا ہے، جس کے اندر جو بھی ڈالا جائے وہ پی جاتا ہے، سہ جاتا ہے، سب کچھ اچھال کر باہر نہیں پھینک دیتا۔ ہمارے معاشرے میں، گھروں میں یہ بات عام ہے کہ ایک جگہ پر ہوتے ہیں تو انہی کے خیر خواہ بن بیٹھتے ہیں، کہ بس وہاں سے جیسے ہی نکلتے ہیں اور کہیں اور جاتے ہیں تو پھر ان کی خیر خواہی کرنے لگتے ہیں، اور محبتیں جو پہلے کے ساتھ دعوے کر کے آئے تھے وہ سب ختم، اور یوں رشتوں میں اختلافات اور بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک مومن کا رویہ نہیں ہو سکتا، یہ منافقت ہے کہ ایک انسان کے ساتھ آپ یہ شو کرتے ہیں کہ ہم تمہارے بہت خیر خواہ ہیں، اور اس کے ساتھ مل کر آپ اس کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ میں تم سے محبت بھی کرتا ہوں، میں تمہارا دوست بھی ہوں، لیکن پھر جب موقع ملتا ہے تو اس کے پیٹھ پہ وار بھی کر دیتے ہیں۔ اور یہ باتیں آج معاشرے میں عام ملتی ہیں ہمیں، اور بڑے بڑے دیندار لوگوں سے بھی یہ باتیں دیکھنے میں آتی ہیں، عبادت گزار لوگ بھی یہ کچھ کرتے ہیں، اور بعض دفعہ تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ زندگی کا اتنا حصہ بن چکی ہیں یہ چیزیں کہ جب ہم یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، اور یہ سب منافقت ہے۔ چغل خوری کی باتیں ہیں جو ادھر ادھر ہم کرتے ہیں، لوگوں کے امیج کو خراب کرتے ہیں۔ اور چغل خور کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کتنی بڑی وعید ہے جو آج ہم نے پڑھی، کہ اگر ہم مومن بننا چاہتے ہیں تو ہمیں صرف عبادتیں نہیں چاہیے، ہمیں اپنے اخلاق بہتر کرنے ہیں، ہمیں لوگوں کے ساتھ اپنا رویہ بہتر کرنا ہے، اور اپنے رویے سے منافقت کو نکالنا ہے۔ سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ منافقت ہے، اس کو نکالنا ہے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ان نیک اعمال کے وزن کو بھی بالکل زیرو کر دیں گی روز قیامت۔ جیسے کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کا مفہوم ایسے ہے کہ ایک انسان روز قیامت تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا، اور جب وہ عدالت میں حاضر ہوگا تو اس کی ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ پھونک مار کے اڑا دیں گے، اور اس کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ تو اس کی وجہ جو پتہ چلی حدیث کے مفہوم سے وہ یہی کہ اس انسان کے پاس نیکیوں کی کوئی کمی نہیں تھی، بے تحاشا تہجد تھے، ذکر اذکار تھے، صدقات تھے، ڈھیروں عبادتیں تھیں، لیکن وہ ساری کی ساری عبادتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ پھونک مار کر مٹی کی طرح اڑا دیں گے۔ کیونکہ اس نے کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کی چغل خوری کی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کے اوپر بہتان لگایا ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بہت خطرناک ہیں اور ہم سب میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچائے اور اپنی اصلاح کی توفیق دے۔ یہ باتیں تذکروں سے ہی ختم ہوں گی۔ اللہ مجھے یعنی جو کہنے والا ہے، سب سے پہلے تو میں اعتراف کرتی ہوں کہ یہ ساری باتیں شاید مجھ میں بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، سننے والوں کو بھی ان تمام برائیوں سے نجات پانے کی توفیق دے۔
اور یہ چیزیں ہماری زندگی میں اتنی کہ زیادہ آ گئی ہیں کہ ان کو نکالنے کے لیے ہمیں بار بار ان کے تذکرے کرنے پڑیں گے، یاد دہانی کرانی پڑے گی، تبھی ہم ان سے نکل سکتے ہیں۔ بار بار ان کے بارے میں ذکر کریں گے تو ہم محتاط ہوں گے، اور پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو چھوڑنے کی کوشش ہم نے سب نے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہمارے لیے ان تمام برائیوں کو چھوڑنا آسان فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ چلو جی، لیسن اپنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم نے سورۃ الاعراف سٹارٹ کرنی ہے الحمدللہ۔ سورۃ الاعراف جو ہے یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں یہ طویل ترین صورت ہے۔ سورۃ الاعراف کے جو موضوعات اس میں ڈسکس کیے گئے ہیں، ان کی ترتیب اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے قصہ آدم اور ابلیس بیان کر کے انسانی تخلیق کے آغاز کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر حیات دنیاوی کے اختتامی دور کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس اختتامی دور میں 3 قسم کے لوگوں کی تفصیل آ گئی ہے۔ پہلے اہل جہنم کا تذکرہ ہے، اس کے بعد اہل جنت کا، اور پھر اصحاب اعراف کا، یعنی وہ لوگ کہ جن کے جنت اور دوزخ میں دخول کے بارے میں ابھی فیصلے نہیں ہوئے ہوں گے، وہ اس مقام پر ٹھہرائے جائیں گے۔ تو اس سورت کا نام سورۃ الاعراف اسی لیے ہے کہ اس میں جنت اور دوزخ کے درمیانی مقام اعراف اور اصحاب اعراف کا ذکر آیا ہے۔ یہ تو چھوٹا سا اس کا ایک تعارف سا آپ کو دیا ہے۔ اب ہم لفظی ترجمہ سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر تھوڑی سی تفصیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ جی، سب سے پہلے ہے الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، اور مقطعات کا آپ کو پتہ ہے، پہلے بھی بتایا تھا، قطع سے نکلا ہے، یعنی ان تمام لفظوں کو ہم الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور حروف مقطعات کے بارے میں یہ بھی آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ ان کے میننگ تو ہیں، لیکن وہ میننگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتائے، لہٰذا اس کے اوپر ہم بہت زیادہ تجسس نہیں کریں گے اور میننگز اس کی ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسے ہی پڑھا ہے۔ آگے ہے کتابن، یہ کتاب ہے، انزلہ، نازل کی گئی، پیش آ گیا شروع میں تو یہ ہو گیا نازل کی گئی، الیکا، الا طرف، کا آپ کی طرف، فلا، ف تو لا نہیں، یکن ہو تو نہ ہو، فی میں، صدری کا، صدری سینہ، اور کا آپ کا آپ کے سینے میں، فی صدری کا آپ کے سینے میں، حرجن کوئی تنگی، من ہو، من سے، ہو اس سے، لتنذرا، لام تاکہ، تنذرا آپ ڈرائیں، یہ تا جو ہے اس کا مطلب تم یا آپ ڈرائیں، بہی، با سے، ہی اس سے، یعنی اس کتاب سے، اس کے ذریعے انذار کریں، و اور ذکر، نصیحت ہے مگر کس کے لیے، للمؤمنین، لام زیر لی کے لیے، مؤمنین مومنوں یا ایمان والوں کے لیے۔ اور ایمان والے اور مومن کون ہیں، ابھی ہم نے شروع میں ان کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن کی ہے، ان کے لیے اس کتاب میں نصیحت ہے۔ اتبعوا، پیروی کرو، یعنی اس کی پیروی کرو، اس کتاب کی، ما جو، انزلہ،
نازل کیا گیا، الیکم الا طرف، کم تمہاری طرف، جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، من سے، ربکم ربی رب، کم تمہارے رب کی طرف سے، جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اس کی پیروی کرو، وا اور لا نہیں، تتبعوا تم اتباع کرو یا پیچھے لگو، کس کے؟ من سے، دونی ہی، دونی سوا، ہی اس کے سوا، یعنی اس کتاب کو چھوڑ کر تم کسی اور کے پیچھے نہ پڑو اس کے سوا، کس کے؟ اولیاء، اولیاء، یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں رفیق، کسی اور اولیاء کے پیچھے مت پڑو، قلیلاً بہت کم، بہت کم، ما جو، تذکرون، تذکرون نصیحت قبول کرتے ہو، یعنی بہت کم ہے جو تم میں، بہت کم تم نصیحت قبول کرتے ہو، تا جو ہے وہ تم کے لیے، اور ذکرو نصیحت قبول کرنا، ذکرونا یہ جمع ہو جائے گی، تم نصیحت قبول کرتے ہو بہت کم، وا یعنی شکوہ ہے، وا اور کم کتنی ہی، من سے، قریتن بستیاں، بستیاں، اہلکناہا، اہلک ہلاک کی، نہ ہم نے، ہا اس کو، بستیوں کو، کیسے؟ فجاءہا، پس، جاء آیا، ہا ان پر، آیا ان پر، بأسنا، بأسو عذاب، اور نون زبر الف نا ہمارا، ہمارا عذاب، بیاتن رات میں، رات کو سوتے وقت، او یا ہم وہ، یعنی وہ بستی والے، قائلون کیلولہ کرتے تھے، دوپہر کو جو آرام کرنا ہوتا ہے اس کو کیلولہ کہتے ہیں، فما، تو، ما نہیں، کانا تھا، تو نہ تھا، دعواہم، دعوا یعنی کہنا یا پکار، ہم ان کی، ان کا کہنا یا ان کی پکار، یعنی نہ تھی ان کی پکار، اذ جب، جاءہم، جاء آیا، ہم ان پر، بأسنا، بأسو عذاب، نہ ہمارا، ہمارا عذاب، جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو ان کی پکار اس کے سوا کچھ نہ تھی، الا سوائے، ان یہ کہ، قالو انہوں نے کہا، اس وقت انہوں نے کیا کہا؟ انا یقیناً ہم، یقیناً ہم، نون مشدد ہے، اس کا مطلب ہے یہاں پر دو نون ہیں، کننا ہم تھے، ظالمین ظالم، یعنی وہ اپنی غلطی اس وقت انہوں نے مان لی کہ ہم ہی ظالم تھے، فَلَنَسْأَلَنَّ، تو، لا یقیناً، لام یہ لام تاکید ہے، تو یقیناً، نسألن ہم پوچھیں گے، آگے نون مشدد بھی آ گیا تو یہ بہت زیادہ تاکید کے لیے ہوتا ہے جب لام بھی آ جائے اور ساتھ نون مشدد بھی آ جائے، اور یقیناً ہم پوچھیں گے، اللہ فرما رہے ہیں، الذین وہ لوگ جو، جن کی طرف ارسلا بھیجے گئے، بھیجے گئے بریکٹ میں لکھ لیں رسول،
رسول بھیجے گئے ان کی طرف، الیہم الا طرف، ہم ان کی طرف. و اور لنسألن، اگین لام تاکید کے لیے، ضرور، نون ہم، اور آگے نسألن نون مشدد آ گیا، ہم ضرور پوچھیں گے، المرسلین رسولوں سے بھی، یعنی ان کی قوموں سے بھی پوچھ گچھ ہوگی اور ان رسولوں سے بھی. فَلَنَقُصَّنَّ، پس، لا یقیناً، نقصن نون ہم احوال سنا دیں گے. قصہ ہوتا ہے نا سنانا، یقیناً ہم حال سنا دیں گے یا احوال سنا دیں گے، علیہم ان کو، بعلم علم سے، و اور ما نہیں، کننا ہم تھے، غائبین غائب. مطلب کیا بنا کہ اس کو بامحاورہ اگر آپ کریں کہ البتہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو اپنے علم سے احوال سنا دیں گے اور ہم غائب نہ تھے. یعنی جو کچھ وہ لوگ کرتے رہے ہیں اللہ کو تو سب پتہ ہے، تو اللہ اپنے علم سے وہ تمام احوال ان کو سنا دیں گے جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں. و اور الوزن وزن، یومئذ اس دن، الحق برحق ہے، اور اس دن وزن کس کا ہوگا؟ بریکٹ میں لکھیں اعمال کا وزن ہونا برحق ہے، ہونا ہی ہونا ہے یہ. فمن تو من جس کی، ثقولت بھاری ہوئی، موازین نیکیوں کا وزن، اس کا یعنی اس کی نیکیوں کا وزن میزان پر بھاری ہوا، موازین میزان، اور اس کا، اور میزان میں کس چیز کا وزن بھاری ہوا؟ نیکیوں کا. فَأُولَئِکَ تو وہی لوگ، ہم وہ، المفلحون فلاح پانے والے ہیں. و اور من جن کے، خفت ہلکے ہوئے، خفیف جیسے اردو میں خفیف کہتے ہیں، ہلکے ہوئے، موازین میزان ان کے، یعنی ان کا جو وزن ہے میزان پر وہ ہلکا ہوا. فَأُولَئِکَ تو وہی لوگ ہیں، الذین وہ لوگ جو، خسروا خسارے میں ہوں گے، یا نقصان اٹھایا، جنہوں نے خسارہ اٹھایا یا خسارے میں ڈالا، انفسا جانیں، ہم اپنی جانوں کو، جنہوں نے خسارے میں ڈالا، بما بسبب اس کے جو، کانو تھے، بآیاتنا ہماری آیتوں کا، بآیاتی آیتیں نہ ہماری آیتوں سے، یظلمون نا انصافی کرتے، اس وجہ سے وہ خسارے میں رہے. و اور لقد البتہ، یقیناً، مکننا ٹھکانہ دیا، نون پہ کھڑی زبر، ہم نے، کم تمہیں، یقیناً ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا، فی میں، الارضی زمین میں، و اور جعل بنایا، نا ہم نے، لکم لام لیے، کم تمہارے لیے،
فی ہا، فی میں، ہا اس میں یعنی زمین میں، معایشہ زندگی گزارنے کا سامان. پھر فرمایا اگین قلیلاً بہت کم ہے، ما جو تشکرون تم شکر کرتے ہو، یعنی تمہارے شکر کرنا بہت ہی کم ہے، حالانکہ شکر تو بہت زیادہ کرنا چاہیے تھا. چلیں آپ اس کی تھوڑی سی ہم ڈیٹیل دیکھتے ہیں. سب سے پہلے آ گیا الف لام میم صاد، جو کہ حروف مقطعات ہیں، اور جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے، ابھی بھی میں نے دوبارہ بتایا کہ حروف مقطعات کے جو حقیقی اور یقینی مفہوم ہے وہ کسی کو معلوم نہیں ہے، اور یہ کہ ان تمام حروف کے جو مطالب ہیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان یہ ایک راز کا درجہ رکھتے ہیں. تو ان کے اوپر وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے ان مطالب کو ڈھونڈنے کے لیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کا مطلب نہیں بتایا. البتہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی جسٹ معلومات کے لیے کہ 2 صورتیں ایسی ہیں جن کے شروع میں 4 حروف مقطعات آئے ہیں. جیسے ایک تو یہ ہے سورۃ الاعراف، اور ایک سورۃ رعد ہے، اس کے بھی شروع میں 4 حروف مقطعات آئے ہیں. آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 2 میں کہ یہ کتاب ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مخاطب کر کے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہے جو آپ پر نازل کی گئی ہے، تو نہیں ہونی چاہیے آپ کے دل میں کچھ تنگی اس کی وجہ سے، اس کتاب کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے جب قرآن پاک آپ پر نازل ہو رہا تھا تو آپ دعوت کے لیے ہر ممکن طریقہ استعمال کر رہے تھے، مگر آپ کی سال ہر سال کی جدوجہد کے باوجود بھی صرف چند لوگ ایمان لائے تھے مکی دور میں. تو یہ صورتحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی باعث تشویش تھی. ایک عام آدمی تو اپنی غلطیوں کی ذمہ داریاں دوسروں کے سر پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے ہم لوگ آج کل کرتے ہیں، لیکن اپنی کوتاہیوں کو دوسروں کے کھاتے میں ڈالنا یہ صحیح بات نہیں ہوتی. ایک شریف النفس انسان جو ہوتا ہے، ایک مومن انسان جو ہوتا ہے، وہ ہمیشہ دیکھتا ہے اگر اس کی جو بھی کوششیں ہیں، اس کی کوششوں کے مطابق اس کے نتائج نہیں نکل رہے، تو وہ ہمیشہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ مجھ سے تو کوئی کمی کوتاہی نہیں رہے گی میری کوشش میں، کہ میرا جو رزلٹ ہے وہ صحیح نہیں آ رہا. اس سوچ اور احساس کی وجہ سے وہ اپنے دل میں ہر وقت ایک بوجھ محسوس کرتا ہے. تو یہی بات ہوئی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل کوشش کے باوجود اہل مکہ ایمان نہیں لا رہے تھے، تو بشری تقاضے کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں بہت پریشانی محسوس ہوتی تھی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اس قرآن کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے. آگے فرمایا کہ یہ تو اس لیے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے، یعنی اس قرآن کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کریں یا لوگوں کو وارن کریں، اور یہ اہل ایمان کے لیے ایک یاد دہانی ہے یہ کتاب. تو یہ اہل ایمان کے لیے یاد دہانی کیسے ہے کہ جس انسان کے اندر ایمان کا بیج موجود ہوتا ہے اور وہ سمجھے کہ وہ ایمان سویا ہوا ہے، تو جب یہ آیات اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو وہ پھر سے بیدار ہو جاتا ہے ایمان. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن جب ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے یا ان کو بتایا جاتا ہے تو ان کے اندر ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ ان کا دل اندر سے خوش ہو جاتا ہے. یعنی اس کے اندر وہ ایمان کی چنگاری تو ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی قرآن سامنے آتا ہے تو وہ ایک پیٹرول کا کام کرتا ہے اور وہ چنگاری بھڑک کر آگ بن جاتی ہے. تو اس طرح سے وہ ایک طرح کی یاد دہانی ہے اہل ایمان کے لیے. اسی لیے کہا گیا کہ جن کے اندر ایمان کا بیج دلوں میں موجود ہے اور وہ دل ابھی کالے نہیں ہوئے، وہ دل تھوڑا سا دل کے اوپر ایک گردہ سا آ گیا ہے، اور جب قرآن کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو وہ پھر
دل صاف ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ کسی چیز کو بھول جاتے ہیں اور اچانک کہیں سے اس کی کوئی نشانی سامنے آتی ہے تو فوراً وہ چیز یاد آ جاتی ہے، تو یہی معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے حصول کے لیے اس کائنات کی نشانیوں کو بھی یاد دہانی کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں قرآن کی وہ بھی نشانیاں ہیں اہل ایمان کے لیے۔ پھر آگے آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیروی کرو اس کی جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے۔ تو یہاں پر خطاب جو ہے وہ عام لوگوں کی طرف بھی ہے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا جا رہا، بلکہ تمام لوگ جو اس کتاب کے مخاطب ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ انہیں وحی الہی کی پیروی کا ایک طرح سے حکم دیا جا رہا ہے کہ جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس کو سنو اور اس کا اتباع کرو، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ مت پیروی کرو اس کے سوا کسی دوسرے سرپرست کی، اور کم ہی ہے جو نصیحت تم حاصل کرتے ہو، یعنی کہ اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے اولیاء نہ بنا لو اور ان کی پیروی مت کرو، بس ایک اللہ کی پیروی کرو۔ آگے ہے جی آیت نمبر 4، فرمایا کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ان پر آ پڑا ہمارا عذاب جب وہ رات کو سو رہے تھے یا جب دوپہر کو قیلولہ کر رہے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت ہمیشہ اس وقت آتی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی وارننگ سے بے نیاز ہو کر غفلت کی نیند سو جاتا ہے۔ یعنی ایک تو فرمایا نا رات کو سو رہے تھے اور قیلولہ دوپہر کا سونا، تو اس کو اگر سمبولیکلی دیکھیں تو یہ بنتا ہے کہ جب انسان غفلت میں پڑا ہوا سویا ہوا ہوتا ہے تو پھر اس ٹائم پر اور وہ اللہ تعالیٰ کی وارننگز کو نظر انداز کر دیتا ہے تو اس وقت پھر اللہ کی گرفت اس کا عذاب واقع ہو جاتا ہے، اور اس وقت پھر یہ اعتراف کرنے لگتے ہیں کہ یہ ہمارا ہی قصور تھا جو ہم غفلت میں پڑے رہے، مگر وقت گزر جانے کے بعد پھر ایسے اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک حسرت کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے سامنے 20 ایسی مثالیں موجود ہیں، پھر کیا یہ ضروری ہے کہ تم اس وقت عبرت حاصل کرو جب تم خود عذاب میں گرفتار ہو جاؤ؟ دوسروں کی غلطیوں سے دوسروں کے اوپر جو عذاب آئے وہ سب کچھ دیکھ کر یہ سب کچھ بتانے کا مقصد کیا ہے قرآن میں؟ یہی کہ ان لوگوں کی غلطیوں کو دیکھو اور وہ غلطیاں ریپیٹ مت کرو اور اس عذاب سے بچ جاؤ جو پھر ان پر آیا۔ تو جو پرانی پچھلی گزری ہوئی قومیں تھیں جو کہ مکہ کے آس پاس ہی تھیں اور جن کے کھنڈرات بھی موجود تھے، تو بتایا گیا کہ ان لوگوں وہ جو تباہ ہوئے تو سوچو کہ انہوں نے کیا غلطی کی تھی۔ وہ قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب کی بستیاں، عمورہ اور صدوم کی بستیاں، یہ سب جو تباہ ہو گئیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، تو کیا وجہ تھی؟ اللہ تعالیٰ نے سوچنے کی دعوت دی ہے کہ ان سے سبق سیکھو اور اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لو۔ اور پھر فرمایا کہ تو 5ویں آیت میں تو پھر ان کی پکار، یعنی ان بستیوں میں جو لوگ تھے ان کی پکار اس کے سوا کچھ نہیں تھی جب ان پر ہمارا عذاب آ پڑا کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ یعنی وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول آئے، انہوں نے ہماری آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، اللہ کی وحی آئی، اس کے ذریعے سے رسولوں نے ہمیں سمجھایا، اللہ تعالیٰ نے موقع بھی دیے، لیکن ہم نے خود اپنی جانوں پر ظلم اور زیادتی کی جو ان کی دعوت کو نہ مانا، اور آج اللہ کی پکڑ اور گرفت میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور اس سے پہلے ہی ہماری آنکھیں کھول دے اور ہمیں سیدھے راستے پہ استقامت عطا کرے۔ آیت نمبر 6 اللہ فرماتے ہیں پس ہم لازماً پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور لازماً پوچھیں گے رسولوں سے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو پیغام بر بنا کر بھیجا مختلف قوموں کی طرف۔ بالفرض اس پیغام کے پہنچانے میں رسولوں سے کوتاہی ہو جائے تو پھر وہ جواب دہ ہوں گے۔ اگر وہ پیغام پہنچا دیں تو پھر
وہ اپنی ذمہ داری سے بری الذمہ ہوں گے۔ پھر اگر قوم اس پیغام پر عمل درآمد نہیں کرے گی تو وہ ذمہ دار ٹھہرائی جائے گی۔ چنانچہ آخرت میں امتوں کا بھی محاسبہ ہوگا اور رسولوں کا بھی۔ کیسے؟ امت سے جواب طلبی ہوگی کہ میں نے تمہاری طرف اپنا رسول بھیجا تھا تاکہ وہ تمہیں میرا پیغام پہنچا دے۔ تم نے اس پیغام کو قبول کیا یا نہیں کیا؟ اور رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے میرا پیغام صحیح طریقے سے قوم تک پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا۔ اس آیت میں یہ مفہوم واضح کیا جا رہا ہے۔ اب ذرا حجت الوداع 10 ہجری کے منظر کو ذہن میں لے آئیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جمع غفیر سے مخاطب ہیں۔ اس تاریخی موقع کے پس منظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 برس کی محنت بھی شامل ہے، جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ نمائے عرب کے لوگوں پر اتمام حجت کر کے دین کو غالب کر دیا تھا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا، لوگو سنو، کیا میں نے پہنچا دیا؟ اس پر پورے مجمع نے ایک زبان ہو کر جواب دیا تھا کہ آپ نے پہنچا دیا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا حق ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کا حق ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کا حق ادا کر دیا۔ کون سی امانت؟ یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی امانت تھی جو آپ نے صحابہ کرام تک پہنچا دی۔ پھر انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا اور آپ نے گمراہی اور ضلالت کے اندھیروں کا پردہ چاک کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ سوال کیا اور تینوں دفعہ جواب لیا، اور تینوں دفعہ جب سوال کیا تو آپ کی جو شہادت کی انگلی تھی وہ آسمان کی طرف اٹھا کر آپ نے پکارا، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام انہیں پہنچا دیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا جو سب سے زیادہ الارمنگ چیز ہے، کیا فرمایا کہ اب پہنچائیں وہ لوگ جو یہاں موجود ہیں ان لوگوں کو جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ گویا کہ میرے کندھوں سے یہ بوجھ اتر کر اب تمہارے کندھوں پر آ گیا ہے۔ اگر میں صرف تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوتا تو بات آج پوری ہو گئی ہوتی، مگر میں تو رسول ہوں تمام انسانوں کے لیے جو قیامت تک آئیں گے۔ چنانچہ اب اس دعوت اور تبلیغ کو ان لوگوں تک پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ امت کی ذمہ داری ہے جو اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتے ہیں۔ تو امتی بننا اتنا آسان کام نہیں، بہت بڑی ذمہ داری ہے ہماری۔ آیت نمبر 7 فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ پھر ہم ان کے سامنے احوال بیان کریں گے علم کی بنیاد پر، اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کس قدر محنت کر رہے تھے، اور آپ کے صحابہ کس طرح کے مشکل حالات میں آپ کا ساتھ دے رہے تھے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ابو جہل اور ابو لہب کی کاروائیوں کو بھی دیکھ رہے تھے۔ وہ کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو اذیتیں پہنچا رہے تھے اور اسلام کی مخالفت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم ان کے سامنے اپنے علم کی بنیاد پر تمام احوال بیان کر دیں گے، کیونکہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو ہم وہاں سے غیر حاضر نہیں تھے، ہمیں سب معلوم ہے۔ جیسے سورۃ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ وہ اللہ تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو۔ آیت نمبر 8، اس دن انصاف کے ساتھ اعمال کا وزن کیا جائے گا، جن کے پلڑے بھاری نکلے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوئے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، کیونکہ وہ ہماری آیتوں سے ناانصافی کیا کرتے تھے۔ یعنی اس دن روز قیامت وزن صرف حق کا ہوگا،
یعنی جتنا کسی عمل میں حق ہوگا، حقیقت ہوگی، اتنا ہی وہ عمل وزنی ہوگا۔ مثلا ایک شخص اپنی نماز نہایت خلوص سے، نیت سے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، اس کی رضامندی چاہتے ہوئے بڑے ہی خشوع کے ساتھ ادا کرتا ہے، تو اس کا یہ عمل یقیناً اس شخص کی نماز سے بہت زیادہ وزنی ہوگا کہ جس نے بڑی ہی بے دلی اور سستی کے ساتھ یہ نماز کا فرض پورا کیا ہوگا، اور اس کی نماز کے اندر دنیاوی خیال بھی موجود ہوں گے، تو اس نماز کا وزن پہلی والی نماز کے وزن سے بہت ہلکا ہوگا۔ اور جس عمل میں حق کا جو وزن ہے وہ ہوگا ہی نہیں، یعنی حق ہوگا ہی نہیں جس عمل میں، تو پھر اس کا وزن بھی نہیں ہوگا اس عمل کا۔ تو جتنی اخلاص کے ساتھ عمل کیا جائے گا اللہ کی خاطر، تو اتنا ہی وہ وزنی ہوگا۔ اور میزان عدل صرف ان لوگوں کے لیے قائم کیا جائے گا جو ایمان لائے تھے، اور ان کے اعمال اچھے اور برے، وزنی اور کم وزنی ہوں گے، یہ ملے جلے ہوں گے، تو ان کا وزن کیا جائے گا۔ کافروں کے لیے ایسی میزان قائم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ تو کیا پتہ چلا کہ جو بھی نیک عمل خالص اللہ کے لیے کیا جائے گا، اور اس میں جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اس کا وزن بھی بڑھتا چلا جائے گا، اور وہ عمل کہ جس میں اخلاص کی بہت کمی ہوگی اس کا جو وزن ہے وہ بھی ترازو پہ کم ہو جائے گا۔ تو بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اس دن جو اعمال ہیں ان کو ایک جسم دے دیا جائے گا، تو جس عمل میں جس قدر حق ہوگا، جس قدر اخلاص ہوگا، جس قدر سچائی ہوگی، اسے اتنا ہی بڑا جسم ملے گا، اور وہ پھر وزنی بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا، اور پھر اس کو ترازو پہ جب تولا جائے گا تو اس کا وزن زیادہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، یہ کچھ علماء کا خیال ہے۔ اچھا، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں زمین میں اختیار دیا اور تمہارے لیے سامان زیست بنایا، مگر تم لوگ کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ آیت نمبر 10 ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو انسان ہے اس پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اس قدر ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ان کو گننے لگے نا تو انسان گن نہیں سکتا۔ یعنی انسان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کم کر دیا جائے، مثلا ہوا نہ ہو یا دھوپ نہ ہو، تو پھر زندگی گزارنا محال ہو جاتا ہے۔ تو اور دوسرا اس کا میننگ یہ بھی اسکالرز نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضرورت کی تمام ذخائر اس دنیا میں رکھ دیے ہیں، اور انسان کے لیے وہ سب چیزیں موجود ہیں، لیکن پھر بھی انسان دونوں صورتوں میں شکر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کا۔ یہ کمپلین اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی مخلوق سے کی ہے کہ تم شکر گزار نہیں ہو، اور شکر جو ہے وہ نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی نعمتوں کو قائم رکھیں جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اور اس میں اضافہ ہو، تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔